بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ، میرے سننے والے، نہ سننے والے، ہر دنیا کے لوگ بخیر و عافیت ہوں گے انشاءاللہ، اور میری طرف سے آپ سب کو سال نو مبارک۔ اس میں کوئی شک والی بات نہیں، شبہ والی بات نہیں کہ بحیثیت مسلمان ہمارا سال جو ہے نیا وہ شروع ہوتا ہے محرم الحرام کے مہینے سے، مگر کیونکہ وہ مہینہ سیلیبریشن والا نہیں ہے، اور ذاتی طور پر مجھے بے حد برا لگتا ہے جب کوئی بھی مسلمان جب کوئی میسج کرتے ہیں کہ ایون یہاں ایسا سادہ اپنی طرف سے جملہ بھی بولتے ہیں نا کہ نیا سال مبارک، تو آنیسٹلی بہت تکلیف ہوتی ہے، بے حد تکلیف ہوتی ہے کہ بینگ مسلم جنہوں نے ہمیں خدا سے اور دین سے متعارف کروایا، اور دین کی تمام تر تعلیمات اللہ کے حکم سے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچائیں، ان کے چمنستان پاک حیات کے گلاب حسنین پاک اور ان کا پاک گھرانہ، ان پہ جو ظلم چھوٹا لفظ ہے، ان پہ جو بڑے کارنامے، بڑی قربانیاں، بڑے کام ہمیشہ بڑے لوگ کرتے ہیں، وہ فخر اپنی جگہ ہے، اور ان کا خون ہونے کے بنا پر تو مزید طاقت اور توانائی ملتی ہے کہ کبھی بھی جبر کے سامنے، کبھی بھی شرک کے سامنے، کبھی بھی خلاف دین و شرع جو کوئی بھی انسان ہو اس کے سامنے، یا کوئی قانون ہو اس کے سامنے، کبھی بھی سر نہیں جھکانا اور ڈٹ کے جینا ہے، اور حق کے ساتھ جینا ہے، سچائی کے ساتھ جینا ہے۔ ایون دو جو ہمارے جو پیارے ہوتے ہیں، کیا ہم انہیں ایک کانٹا چبھتا ہوا بھی برداشت کر سکتے ہیں؟ میرے سننے والے بتائیں، آپ تصور میں لائیں، آپ جن لوگوں سے بھی زندگی میں اپنی محبت کرتے ہیں، اب وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ایک خراش بھی آئے ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان رشتوں کو، اور وہاں پہ کیا نہ ہوا؟ میں ظلم کا لفظ بھی استعمال نہیں کر سکتی، میری زبان اجازت نہیں دیتی، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا، تو پورا سال میں اگر اللہ کی کہہ لیں رضا شامل حال ہو تو انسان پورے سال میں نہیں بھول سکتا محرم کے مہینے کی جو ایک عجیب سی، عظیم سی، پتہ نہیں کیسی، مجھے کوئی شایان شان لفظ نہیں مل رہا ایکچولی، تو اس کی یاد اور اس کے تکلیف تو 12 مہینے رہتی ہے دل کے اندر، مگر یہ کہ جب وہ مہینہ خاص طور پر شروع ہو اس وقت یہ کہنا مبارک ہو، ہاں سمپلی دعا دی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک خیر کا کرے، خیر فرمائے، آسانیاں فرمائے، کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں، اپنی جو کمیاں ہوں ان کی پوری ہونے کے لیے ان کا صدقہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی جا سکتی ہے، مگر مبارک کا لفظ استعمال کرنا آنیسٹلی مجھے لگتا ہے کہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے۔ بہرحال، اور یہ نیا سال آتا ہے جب جو انگلش کیلنڈر ہے، تو یہ جب ہم بڑے عجیب سے لوگ ہیں، ہم ہر چیز کو، اکثر چیزوں کو جن کو بڑا سمپلی بھی لیا جا سکتا ہے ان کو بھی کمپلیکیٹڈ بنانے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے، جیسے کہ اب یہ والا سال جب شروع ہوتا ہے، ابھی آپ کو ویڈیو کلپ میں دیکھ رہے ہوں گے آپ کے وہاں پہ سیلیبریشن ہو رہی ہے، سیلیبریشن کیا ہے، فائر ورک ہے جسٹ، اور میں اپنے بچوں کو نا ایسی جگہ پر ضرور لے کر جاتی ہوں۔ بیسیکلی اس کے پیچھے ہم بچوں کو سارا دن سکھاتے رہے نا کہ بیٹا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، دس اینڈ دیٹ، ہمارے پاس اتنا کچھ ہوتا ہے انہیں سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ سم ٹائم ہم پیرنٹس یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ وہ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جب ہم بھی اپنے پیرنٹس کی باتیں پوری طرح سے نہیں سمجھتے تھے، اور آج ہم چاہتے ہیں کہ جتنے میچور ہم ہو چکے ہیں ہمارے بچے بھی وہاں پہ آ جائیں، یہ زیادتی ہے بچوں کے ساتھ، تو اس لیے سکھانے کے بہت طریقے ہوتے ہیں، تو ان کی ٹریننگ کا ایک حصہ سمجھتے ہوئے میں بچوں کو اس طرح کی پلیسز پر لے کر جاتی ہوں، کیونکہ میرے حبی جو ان کے بابا جانی ہیں وہ ایک مصروف بزنس مین ہیں، اور یہ ان کا ایز سچ کام بھی نہیں ہے، یعنی اللہ پاک نے
جو ذمہ داریاں لگائی ہیں والدین کی، اس میں سے والد نے خیال تو رکھنا ہے، اپنی سپرویژن تو رکھنی ہے، بٹ اس کا بیسک کام جو والد کا ہوتا ہے وہ کما کر لانا، ضروریات پوری کرنا، ٹیک کیئر کرنا. یہ اب بچوں کی تربیت کرنا، ان کو پالنا پوسنا وہ مرد کا کام نہیں ہے. ہاں جب ہم بڑے ماڈرن ہو جاتے ہیں نا انگریزوں کی طرح، پھر ہم کہتے ہیں نہیں والد کیوں نہیں نیپیاں چینج کرا سکتا، اور وہ کیوں نہیں یہ کر سکتا وہ کر سکتا. یہ پھر آگے ہماری پرسنل اپروچ اور پرسنل چوائسیز ہیں. مگر جو دین اور شرع کے جو احکامات ہیں اس کے حوالے سے میں بات یعنی بچوں کی تربیت کے حوالے سے کری، وہ ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ بچے ماں کے زیادہ قریب رہتے ہیں ویسے بھی. ہاں اب یہ نصیبوں کی بات ہے، اولاد کی بھی اور ماؤں کی بھی، کہ بچے کتنا انہیں فالو کرتے ہیں، کتنا ان کی باتوں کو فالو کرتے ہیں، کتنا ان کی جو وہ زندگی ماں زندگی سکھاتی ہے. میری ماں نے مجھے زندگی سکھائی، میں ماں ہوں الحمدللہ، میں نے اپنے بچوں کو سکھانی ہے. اب جیسے ایک کلاس روم میں ٹیچر ہوتا ہے، وہ ہر بچوں کو سیم سلیبس پڑھا رہا ہوتا ہے، سیم میسج دے رہا ہوتا ہے، مگر ہر بچہ تو ٹاپ نہیں کرتا، ہر بچہ ٹاپر نہیں ہوتا، ہر بچہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن ہولڈر نہیں ہوتا. ہر لائک ٹاپ 5 ہوتے ہیں، 10 20 لائک پھر پیچھے بینک بینچز بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. ڈیزائنڈ لائف ہے نا. تو مگر یہ کہ جتنی اللہ نے ہمیں کوئی ہاتھ پیر نہیں ہمارے باندھے ہوئے، ہمیں بہتری کا حکم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے تمام یعنی اللہ کے اگر پیغامات پہ ہم غور کریں تو کائنات کے ذرے ذرے میں، زمین اور آسمان کے درمیان میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں تو میسیجز ہی میسیجز ہیں. اب یہ ہے کہ ہم کتنا ان پر غور کرتے ہیں. تو بچوں کو میں بیسکلی آپ کو بتا رہی تھی کہ لے کر جاتی ہوں ایسی جگہوں پر کہ یہ میرا مقصد ہوتا ہے کہ انہیں ہر لوگوں میں مینس کے جو ڈفرینٹ کلاسز ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے نہیں بنائی، اللہ نہیں بنائی ہیں. جس کو اس نے جہاں جہاں پیدا کیا ہے اس نے کیا ہے. مطلب میری میڈ سم ٹائم اگر زیادہ کسی بات پہ تھوڑا سا کہنے کے ڈفرینٹ وہ ان کی ہوتی ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ بہت فرینڈلی بھی ہوتے ہیں، انہیں محبت بھی کرتے ہیں، تو بعض اوقات وہ اس سے بھی عجیب سا فیل کرتی ہیں، محبت کا بھی اظہار کرتی ہیں مگر حیرت کا بھی اظہار کرتی ہیں. تو میں ہمیشہ انہیں اپنی ماں والی بات کرتی ہوں. میں ان سے کہتی ہوں دیکھو کوئی گھبرانے کی یا کوئی اس طرح زیادہ وہ ہونے کی بات نہیں، اس لیے کہ جہاں میں ہوں یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے اللہ نے مجھے چنا اور یہاں اس خاندان میں اس خون سے پیدا کیا اور اس جگہ پہ رکھا. تم جہاں پر ہو تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، تمہیں بھی اللہ پاک نے اپنے جہاں چاہا وہاں تمہیں اس خون سے پیدا کیا اور وہاں پر رکھا. اور یہ چوائسیز ہماری نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم انسان ہیں، مگر یہ ایک سسٹم ہے کہ میرا تمہارے بغیر گزارا نہیں ہے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنے میں، ہر چیز کو مینیج کرنے میں، اور تمہارا میرے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ تمہارا رزق ہمارے رزق کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. تمہارا رزق جو ہے وہ اللہ نے ہمارے رزق کے اندر شامل کر کے بھیجا ہے، جو ہم نے تمہیں ڈیلیور کرنا ہے. اور یہ روز اول سے یہ کائنات کا نظام ہے، ٹھیک ہے. جیسے چاند سورج ایک دوسرے کو روشنی اور ٹھنڈک دیتے ہیں، ڈفرینٹ چیزیں. تو یہاں پر مقصد یہ تھا کہ جیسے بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں نا، اکثر جو ویل آف کلاس ہے نا، وہ مطلب پیرنٹس نہیں، تو میرے ذاتی خیال میں بچوں سے زیادہ پیرنٹس کو ٹریننگ کی ضرورت ہے، اور ماؤں کو زیادہ، کہ اپنے بچوں کے اندر ایک جو اسٹیٹس کو ہے، ایک جو کانشیسنیس، اب اسٹیٹس کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں. ایک اور اسٹیٹس کانشیسنیس ہوتی ہے، اس پہ کسی وقت پھر بات کروں گی، مگر یہ جو مٹیریل والی ہوتی ہے یہ نہیں اپنے بچوں کے اندر آنے دینی چاہیے. اکثر والدین اس پہ نہیں غور کرتے، بلکہ اس چیز کو بڑھانے میں کچھ ایسی چیزیں ان سے ہو رہی ہوتی ہیں کہ وہ بچوں میں وہ چیز بڑھتی ہے. ہمارے بچے اگر اللہ کے کرم سے لائک کیا وہ کہتے ہیں مخملی صوفاز پہ بیٹھ کے اگر مینس کے پڑھے ہوتے ہیں یا ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لگژریس ماحول میں ہوتے ہیں، تو ہمیں ان کو اس طرح ڈھالنا چاہیے کہ وہ جن لوگوں کی جہاں پر یہ سہولیات نہیں ہیں، اللہ نے وہاں کچھ اور دیا ہوتا ہے، ڈفرینٹ اس نے چیزیں نعمتیں بانٹی ہوئی ہیں، رحمتیں، تو وہاں پہ ان لوگوں میں بھی مکس ہوئیں، ان کو بھی یعنی اس طرح کا میسج نہ جائے کہ وہ بیچارے اپنے آپ کو خدا نخواستہ کم تر سمجھیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر لوگوں میں ان کے جیسا ہو کر بیٹھنا چاہیے، ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی بہترین شکلیں بتائی ہیں اس میں ایک حسن اخلاق ہے. تو کیونکہ ایسی جگہوں پر جب جاتے ہیں نا تو پھر ہر طبقے کے لوگ ہوتے ہیں،
تو شروع میں تھوڑا میرے بچوں میں بھی ایسا میں نے فیل کیا کہ تھوڑا اسٹیٹس کانشیسنس کا وہ آ رہا ہے ایلیمنٹ. تو میں نے پھر اس وجہ سے سوچا کہ نہیں، میں نے ان کو ضرور لے کے جانا کرنا ہے. اور پھر میں طریقے سے ان سے باتیں کرتی ہوں راستے میں نا، جب ہم جا رہے ہوتے ہیں پاس سے لوگ ڈفرینٹ وہیکلس پہ جو اللہ نے آسانیاں فراہم کی ہیں، فرمائی ہیں. کوئی اپنی بائکس پہ ہوتے ہیں، کوئی لوگ کوئی سائیکلس پہ ہوتے ہیں، کوئی لوگ گاڑیوں پہ ہوتے ہیں، کوئی عام گاڑیوں پہ ہوتے ہیں، کوئی اچھے برانڈیڈ گاڑیوں پہ ہوتے ہیں. مینس اپنا تو کوئی وہ نہیں ہے نا اس میں، جو اللہ نے عنایت فرما دیا. تو میں پھر انہیں بتا رہی ہوتی ہوں، میں انہیں سمجھا رہی ہوتی ہوں کہ بیٹا دیکھو لیفٹ رائٹ بھی اپنے آتے جاتے لوگوں کو، کہ یہ لوگ جو چل پھر رہے ہیں یہ ہمارے جیسے انسان ہیں، جو پیدل بھی جا رہے ہیں، جنہوں نے سپوز اچھے کپڑے یا جوتے نہیں پہنے ہوئے، سو واٹ، پتہ نہیں ان کے اندر کتنے کتنے عظیم انسان ہیں اپروچ کے حساب سے، کردار کے حساب سے. اور پھر میں نے یہ بھی بتاتی ہوں کہ تھوڑا سخت الفاظ بھی تربیت کے لیے ضروری ہوتے ہیں. میں انہیں پھر بتاتی ہوں کہ بیٹا یہ سب سمجھو، یہ دنیا جو چل رہی ہے اگر بغور اس کو دیکھو. میں اکثر جب ہم ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں آسمان کو بھی، زمین کو بھی غور کر رہی ہوتی ہوں. آسمان کے اوپر جو بادل ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ میں آرٹسٹ بھی ہوں، پینٹنگ بھی کرتی ہوں، تو مجھے ہر چیزوں میں اور چیزیں دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. تو میں نے کہتی ہوں کہ دیکھو کیسی کیسی فارمیشنس ہیں اللہ کے حکم سے. کبھی آسمان کو غور سے دیکھ لو تو شدید قسم کی محبت ہو جاتی ہے اللہ پاک سے. تو گھاس کوئی دیکھ لو، اس کے اندر ڈفرینٹ چھوٹے چھوٹے پھول پتے اور پتہ نہیں کون کون سی دنیایں ہوتی ہیں. تو میں انہیں بتاتی ہوں کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس میں سوائے اللہ کی ذات کے اور اس کے حبیب برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ بھی نہیں ہے ہمیشہ کے لیے. اور ہم تو ہیں ہی جسٹ سمجھو کہ چارجڈ جو ہے نا گاڑیاں، کھلونے، اس طرح کی چیزیں سمجھ لو. اور جتنی جتنی چارجنگ ہے اتنی دیر ہم نے چلنا ہے. اور آل آف اے سڈن جب وہ چارجنگ ختم ہوتی ہے تو پھر ہم سو جاتے ہیں. اور پھر کسی کے بھی آوازیں دینے پہ، کسی کے بھی پکارنے پہ، کسی بھی چیز کو استعمال کرنے کے لیے، کسی بھی محبت کو رسپانس کرنے کے لیے ہم آنکھ نہیں کھول سکتے، ہماری آواز نہیں نکل سکتی، کیونکہ اس کا حکم نہیں ہوتا، کھیل ختم ہو جاتا. تو میں انہیں کل بھی سمجھا رہی تھی. سم ٹائم دوسرے لوگ جو تھوڑا عام مطلب جن کی ٹریننگ ایسا نہیں ہوئی ہوتی تو وہ رولز وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں، روڈ کے اوپر اپنی لین میں نہیں چل رہے ہوتے اور پرابلمس کاز کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر بچے تھوڑا سا جن کو پھر آپ نے ڈسپلن والی ٹریننگ دی ہوتی ہے وہ تھوڑا سا اریٹیٹنگ ہوتے ہیں کہ یہ مما جانی یہ ایسے کریں ویسے. پھر اس وقت بھی میں انہیں سمجھاتی ہوں کہ بیٹا آپ یہ سوچیں کہ وہ وہاں پر نہیں ہیں، وہ لوگ، ان کی وہ والی ٹریننگ نہیں ہوئی ہوئی ہے. اس دنیا میں تو اچھے بھلے لوگ جو ہیں، یعنی جو اچھے خاندانوں میں پیدا ہوتے ہیں، لائف سٹائل بھی بڑا بہترین ہوتا ہے، اسکول کالج یونیز میں بھی جاتے ہیں، ڈگریز بھی بڑی ان کے پاس اچھی اچھی ہوتی ہیں، مگر وہ ہیومینٹی، لیک آف ہیومینٹی اس قدر یعنی شدید ہوتی ہے کہ افسوس ہوتا ہے ان کے بیہیویئرز دیکھ کر. تو لائک ان کے تو بچاروں کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی ہوئی، تو انہیں کیا پتہ کہ رولز کیا ہیں اور وائلیشن کیا ہے. وہ تو اپنے من مرضی کر رہے ہیں، اپنا من راضی کر رہے ہیں، خوش ہونے کے لیے باہر نکلے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. انہیں اسپیس دو، اٹس اوکے. ہمارے جیسے انسان ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، مجھے بھی دکھ رہا ہے کہ وہ غلطی کر رہے ہیں، مگر کوئی بات نہیں، ان کو بھی سیو کرو، اپنی بھی سیفٹی کا خیال رکھو. تو زندگی ایسے گزرتی ہے، کیونکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا ہے نا کہ دنیا میں ایسے رہو، ایسے رہنا ہوتا ہے. ایک یعنی ایک جگہ پہ میں نے ایک چیز یہ پڑھی ہوئی اور ایک جگہ پہ دونوں میں شیئر کرنا چاہوں گی آپ سے. ایک پہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دنیا میں ایسے رہتے ہیں کہ جیسے ہم چل رہے ہیں اور ہمارے دائیں بائیں جھاڑیاں ہیں، اور ہم نے ان جھاڑیوں میں سے گزرنا ہے، اپنا لباس سمیٹ کر اس طرح سے گزرنا ہے کہ کوئی کانٹا ہمارے لباس کو خراب نہ کرے، اور اس میں سے پھر ہم نے نکل کے جانا ہے. اینڈ ایک اور جگہ پہ میں نے پڑھا، اس کے بارے میں 100% نہیں ہوں لیکن انہی کے ریفرنس سے میں نے پڑھا کہ آپ نے فرمایا کہ ایسے رہو دنیا میں جیسے دانتوں میں زبان، کہ کتنے 32 دانت ہوتے ہیں جنہوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے ظالموں نے ایک زبان کو، جس کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہے، نرم زبان ہے، اس کے ساتھ ہم سارا دن بول رہے ہوتے ہیں. جیسے میں بھی دیکھیں آپ سے باتیں کرتی جا رہی ہوں کیونکہ آج کی والی ویڈیو تھوڑی سی لینتھی ہے. تو
وہ زبان سارا دن بول رہی ہوتی ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں اس کا بھی میجر رول ہے آگے پیچھے، وہ ہمارے فوڈ کو کر رہی ہوتی ہے جب ہمارے دانت گرائنڈ کر رہے ہوتے ہیں. مگر کبھی کبھی اچانک ایسے ذرا سی وہ آتی ہے دانت کے نیچے کچھ کھاتے ہوئے ایسا، یا تو ہم ایک دم سے ایسے ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا جیسے. تو مگر نارملی ہم اس کو سیو رکھتے ہیں، اور کانشیسلی ہم اس کو سیو رکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ دانتوں کے نیچے نہ آئے. تو ایسے ہی انسان کو دنیا میں بھی رہنا چاہیے کہ سیو رہے، اور اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچنے دے اور کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائے. اس لیے زبان کی حفاظت کا بھی کتنا حکم ہے. اور ہمارے دین کے مطابق زبان کا خیال رکھنا جو ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ہمیں گارنٹی دے دو کہ اس کی حفاظت کرو تو آگے جنتوں کی ہم دیتے ہیں ایشورٹی. تو ضامن ہے ماشاءاللہ. تو یہ چیز ہے کہ یہ پھر میں نا یہ جیسے آپ دیکھیں روڈ پہ اب لوگ جا رہے ہیں نا، مستی کر رہے ہیں، تو میں نے بچوں کو بولا، میں نے کہا دیکھو آپ کو اللہ نے کہاں رکھا ہوا ہے، اور بہت ساری دنیا کے لوگ اس طرح لائف کا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اب اذان ہو گئی ہے، مجھے اب اس کو اپنی بات کو روکنا پڑے گا ادھر سے ہی. تھوڑی دیر کے بعد میں دوبارہ کنٹینیو کرتی ہوں انشاءاللہ بشرط حیات.